آپ کو کیسے پتا آپ نے امتحان پاس کیا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو، کوئی ابتلا ہو کہ آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں کیسے پتا؟ یہ امتحان کا دور، آپ امتحان دے رہے ہوتے ہو اسکول میں، آپ کا 45 منٹ کا امتحان ہے، 3 گھنٹے کا امتحان ہے، امتحان کے دوران پتا ہوتا ہے پاس ہوئے ہو کہ نہیں؟ اس وقت تو نہیں معلوم ہوتا، ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کچھ صحیح کر رہا ہوں، یہ جواب، یہ کوشچن اچھا تھا، یہ کوشچن اچھا تھا۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جب صحیح صحیح جواب دے دیتے ہیں اور پیپر دے دیتے ہیں آگے، تو نکل کے کافی کانفیڈنس سے کہتے ہیں میرا خیال ہے غالباً اچھا ہی ہوا، لیکن 100% کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی نہیں کہتا مجھے اپنا اسکور پہلے سے ہی پتا ہے۔ یعنی اس کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کو پہلے سے ہی اشارہ ہو جاتا ہے کہ میں تو خیر تکے مارے، مجھے پتا ہے اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلنا، پر تو انسان کو خود ہی پتا ہوتا ہے ایک حد تک آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی امتحان سے صبر سے گزر رہے ہو، صبر امتحان سے گزرنے کا کامیابی کیا ہوتی ہے؟ امتحان سے گزرنا، کامیابی کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے، بہت بہت آسان بات ہے کہ اگر آپ مشکل کے دوران آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی ناشکری نہیں کی، میں نے مشکل کے وقت آتے ہوئے میرے منہ سے غلط الفاظ نہیں نکلے، اور اگر نکلے تو میں نے توبہ کر دی، مشکلات آئیں تو میں کسی حرام چیز کی طرف نہیں بھاگا کمفرٹ لینے کے لیے، اگر میں نماز نہیں چھوڑی، میں نے اللہ کا شکر کرنا نہیں چھوڑا، اگر مشکل دوران میں نے غلط چیز نہیں کی اور اللہ کا شکر کیا اور ٹھیک راستے پہ ہی رہا، تو کامیابی ہے۔ اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وبشر الصابرین۔ تو یہ اور بالآخر سب بات کے بعد فائنلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس اپنی کامیابی اور ناکامی کا اصل اندازہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ We can just do our best and hope with Allah. That's it. آپ کو اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر میں یہ بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتحان پاس کرنے کے بعد، یعنی یہ بھی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہم پاس ہوئے کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اسی دنیا میں بتا دیا آپ پاس کر چکے ہو، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت بڑے بڑے امتحانات خاص ان سے لیے اور انہوں نے ان تمام کو مکمل طور پر پاس کیا، أَتَمَّهُنَّ، انہیں مکمل کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب میں تمہیں انسانیت کے اوپر، لوگوں پر امام بنا رہا ہوں، لیڈر بنا رہا ہوں۔ لیڈر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو پاس کر دیے، تم تمام امتحانات سے پاس ہو گئے۔ لقد صدقت الرؤیا، جیسے آپ نے جو ہے وہ جو خواب دیکھا تھا اس کی سچائی کو آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے مان لیا، پھر ان کو اعزاز دیا گیا کعبہ بنانے کا۔ اب وہ کعبہ بنا چکے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ کعبہ بنا رہے ہیں، تو اب تو انہیں پوری طرح 100% کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میرا امتحان پاس ہو گیا۔ دعا کیا نکلتی ہے ان کی کعبہ بناتے وقت؟ ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ ارے ابھی تو بتایا تھا کہ قبول ہو گئے ہو، بتایا نہیں تھا انی جاعلک للناس اماما؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کعبہ بنانے کو کہا ہے، لیکن ان کو اپنی حیثیت معلوم ہے عبد کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے بندے کے اعتبار سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کعبہ میں نے اور کعبہ بنانے سے اچھی عبادت کون سی ہوگی یار۔ تم میں سے مجھ میں سے کون انسان ہے آخرت تک جو کبھی بھی نماز پڑھے گا قبلے کی طرف اور اس کا کچھ اجر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جائے گا؟ یعنی پوری سیرت کا ثواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ثواب بھی ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے، صدقہ جاریہ، ان کا بنایا ہوا کعبہ۔ یعنی اس سے بڑا نیک کام میری امیجنیشن میں نہیں آتا کہ اس سے بڑا نیک کام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ وہ کعبے کی اینٹ پہ اینٹ بنائے۔ اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا۔ پھر بھی ان کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہوگی یا میرا یہ کام قابل قبول ہے کہ نہیں، ان کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے، وہ پھر بھی دعا کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے معلوم ہے امتحان میں نے کوئی ابتلا پاس کی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا، میں اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ نہ معلوم ہونا ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام، اور امتحان کے دوران اور امتحان کرتے وقت اور امتحان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے، کہ جو اچھائی کی اس امتحان کے دوران وہ قبول کر لے، جو خطا کی جو خامیاں تھیں ان کو معاف کر دے۔ یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ قرآن نے سکھایا ہے۔